صلوات بر محمد و آل محمد۔ مجلس کا آغاز قرآن مجید کے سورہ یاسین سے کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلے سے چہلوں والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں اپنے آئے ہوئے مہمان شعراء کا بھی ساتھ میں، صدقہ حضرات کا بھی ساتھ میں اپنا قیمتی وقت والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے شرکت فرمانے کے لیے نکالا آپ نے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا اجر آپ کو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ضرور دیں گے، اس لیے کہ ایک کنیز سیدہ کی یہ مجلس عزا برپا کی جا رہی ہے۔ سورہ یاسین سے مجلس کا آغاز، اس کے بعد ہمارے برادران جعفر بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ سلخانی کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے آئے ہوئے مہمان شعراء نظم تعزیت پیش کریں گے۔ اس کے بعد استاد علام حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ سرکار شمر ملت قبلہ کعبہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے صلوات ارشاد فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن نطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون
ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلوات صدق الله عليه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ہم نے یہ جو سورہ یاسین پڑھا اس کا ثواب 12ویں امام چہاردہ معصوم پھر پاک کو ہدیہ کیا ان کی وجہ میں سورہ یاسین کا ثواب والدہ مرحومہ مولا باندی بنت غفار حسین زوجہ سید سفیر حیدر رضوی مرحوم کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں اس خدمت کا قبول فرما قبولیت کے درجات ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں گزارش گزار ہوں سوز خان جناب جعفر امام صاحب گوپال پوری وہم نوا سے وہ تشریف لائیں سوز خانی کے فرائض کو انجام دیں گے بر محمد و آل محمد صلوات
ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سنیں گے حضرات اس خطے کو. یا علی آپ نے اسلام کو پالا کیسے, لڑے کھڑا تا ہوا اسے سنبھالا کیسے. یا علی آپ نے اسلام کو پالا کیسے, دن کو مزدوری کرے رات کو روٹی بانٹے. یا علی آپ نے
یہ وقت نکالا کیسے یا لے آپ نے اسلام کو پالا کیسے دن کو مزدوری کرے رات کو روٹی بانٹے یا لیا آپ نے یہ وقت نکالا کیسے یا لے آپ نے نہیں ہے مردہ بھائی ضمیروں سے گفتگو میری نہیں ہے مردہ ضمیروں سے گفتگو میرے ضمیر جس کا ہے زندہ علی علی بولے ضمیر جس کا ہے زندہ علی علی میری لہد میں اندھیروں نے روشنی کر لے میری لہد کا اندھیرا علی علی بولے میرے لہد کا اجالا علی علی بولے نہیں ہے مردہ کم سے کم صلوات تو بھیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد شبیر کے لہو میں نہائے ہے کربلا شبیر کے لہو میں نہائے ہے کربلا ارے تب جا کے کائنات میں آئی ہے کربلا تب جا کے کائنات میں
آئے ہے کربلا. چوتھا مصرع دیکھیں گے حضرات. شبیر کے لہو میں نہائے ہے کربلا. ارے تب جا کے کائنات میں آئی کربلا. شبیر کے لہو میں نہائے ہے کربلا. صدیاں یہ سوچ سوچ کے حیراں ہے آج کا. اور ایک دن میں کیسے شہ نے بنائی ہے کربلا. اور ایک دن میں کیسے شہ نے بنائے ہے کربلا. شبیر کے لہو میں نہائے ہے کربلا. ارے تب جا کے کائنات میں آئے ہے کربلا. شبیر کے لہو میں. اللہ نے فضائل زہرا کی عظمت اللہ رے فضائل زہرا کی عظمت سورہ اتر کے آ گئے ہر تسلیم کے لیے ارے سورہ اتر کے آ گئے تسلیم کے لیے سورہ اتر کے آ گئے تسلیم کے لیے کیا جانے کسی مقام پہ فائز تھی فاطمہ اٹھنا پڑا رسول کو ارے تعظیم کے لیے اٹھنا پڑا رسول کو تعظیم کے لیے اللہ رے بی بی کے فضائل کے اشعار پہ یہ خاموشی ایک صلوات بھیجیے آپ اللہ
محمد وآل محمد. یہ سلام خاص طور سے دیکھیں گے، ایک دم لیٹسٹ ہے سلام، یہ دیکھیں گے آپ حضرات. اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کے، اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کے، ایک بھولتے کتاب ہے مجلس حسین کے، ایک بولتے کتاب ہے مجلس حسین کے، اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کے، اب فرش عذاب پہ ملتا ہے اور زہرا کے دل کو چین، ارے کرنا بہت ثواب ہے مجلس حسین کے، کرنا بہت ثواب ہے مجلس حسین کے، ایک بولتی کتاب ہے مجلس حسین کے، اگر پھر سوال بیعت اور فاسق اٹھے کبھی، ارے اس کا فقط جواب ہے مجلس حسین کے، اس کا فقط جواب ہے مجلس حسین کے، اسلام کا شباب مجلس خوشنودی خدا بھی رضائے رسول بھی، ارے ہر رخ سے کامیاب ہے مجلس حسین کے، ایک بولتی کتاب ہے مجلس حسین کے، اسلام کا شباب ہے مجلس فرش عذاب پہ ملتا ہے اور زہرا کے دل کو چین،
مجلس حسین کے ایک بھولتی کتاب ہے مجلس حسین کے اسلام کا شباب ہے مجلس حسین آواز ظلم جور ارے دبانے کے واسطے ارے جعفر ایک انقلاب ہے مجلس حسین کے ارے جعفر ایک انقلاب ہے مجلس حسین کے اسلام کا شباب فاتحہ سند فردوس کے اہل عزا رومال پر ہے سند فردوس کے اہل عزا رومال پر خلد کا ہے ایک مکمل آئینہ رومال پر ہے سند فردوس کے اہل عزا رومال پر تو میرا اعمال تربا میں نہ پوچھو اے ملا ارے میں نے اشکوں سے بنا لے کربلا رومال پر ہے سند فردوس کے اہل عزا رومال پر دیکھنا اس کا صلہ ارے محشر میں دیں گے فاطمہ ارے اشک آنکھوں سے یہی کہہ کر گرا رومال پر ہے سند فردوس کے اہل عزا رومال پر باندھ کر پیشانیے ارے ہور پر یہ بولے شاہد ارے لکھ دیا جنت کا میں نے ہور پتا رومال پر
ہے سند فردوس کے اہل عذاب مال پہ تیرے آنسو حشر کے ارے میدان میں دیں گے یہ صدا ارے تیری قسمت کا ہے جعفر فیصلہ رومال پر تیری قسمت کا ہے جعفر فیصلہ رومال پر ہے سند فاتحہ تیمان خل برے کا سفر کیا جفا تیمان خل برے کا سفر کیا ارے جب فاطمان خلد برے کا سفر کیا ویران جناب شیر الہی کا گھر کیا ویران جناب شیر الہی کا گھر کیا دامن قبا کا اشکوں سے حیدر نے تر کیا ارے دامن قبا کا اشکوں سے حیدر نے تر کیا اوریاں علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا اوریاں علی کی بیٹیوں نے اپنا سر چلائی سر کو پہ ارے اماں کدھر گئے ارے ہم پہ تنے کو رہ گئے اور مر گئے ہم پہ تنے کو رہ گئے اور مر گئے ارے جب فاطمہ نے خلد مومن فاطمہ زہرا کے رودا سنو ارے مومن فاطمہ زہرا کے یہ رودا سنو
ارے باپ کو روتے ہوئے بیٹے کہ فریاد سنو، ارے باپ کو روتے ہوئے بیٹے کہ فریاد سنو، ارے مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد سنو، ارے کہ ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو، ارے کہ ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو، اس کو رو لو جسے رونے کا اجازہ نہ دیا، ارے آکے امت نے جسے با کا پرسا نہ دیا، ارے آکے امت نے جسے با کا پرسا نہ دیا، مومن و فاطمہ زہرا کے یہ رودا سنو، اب بولی دروازے کے پیچھے سے یہ آ کر زہرا، اے مسلمانوں کیا کیوں میرے گھر پہ حملہ، اے مسلمانوں کیا کیوں میرے گھر پہ حملہ، ارے ان کی بیٹی ہوں کہ تم پڑھتے ہو کلمہ جس کا اپنے باپ فریاد کروں گے واللہ، اپنے بابا سے میں فریاد کروں گے واللہ، بیٹی زہرا کی ہوں تو مجھ کو ستاتے کیوں ہو، ارے یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، ایک لئی بولا کہ حیدر کو نکالو باہر ورنہ آ جاؤں گا بن پوچھے میں گھر کے اندر، ورنہ آ جاؤں گا بن پوچھے میں گھر کے اندر، سن کے یہ بات لگی رونے نبی کے دختر، ارے لات دروازے پہ ایک مارے لینے آقا، لات دروازے پہ ایک مارے لینے آقا، لات دروازے پہ ایک مارے لینے آقا، آکے پہلو پہ وہ جلتا ہوا دروازہ گرا، ارے بیچ میں تھی در و دیوار کہ ہائے زہرا، بیچ میں تھی در و دیوار کہ ہائے زہرا، مومن و فاطمہ زہرا کے یہ رودا، مومن و فاطمہ زہرا کے یہ آخری بند سنیں حضرات، دیکھتی رہ گئی یہ عالم غربت زہرا، خوف آیا نہ مسلمانوں کو اللہ اللہ، خوف آیا نہ مسلمانوں کو اللہ اللہ، ارے بے خطا فاطمہ زہرا کو تماچا مارا، ارے لب پہ بس ایک ہی فریاد تھی بابا بابا،
ارے لب پہ بس ایک ہے فریاد ہو گیا آپ کا پہلو بے شکستہ زہرا ہو گئی ظلم سے ظالم کے ضعیفہ زہرا ہو گئی ظلم سے ظالم کے ضعیفہ زہرا مومن و فاطمہ زہرا کے یہ روداد سنا ارے باپ کو روتی ہوئی بیٹے کہ یہ فریاد سنا بر محمد و آل محمد باواز بلند نعرہ صلوات. جعفر امام صاحب جو سوزخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، کربلا کی بات کر رہے تھے روشن بھائی کہ کربلا ہے یہ، یہاں شرط ہے عرفان حسین. کربلا ہے یہ، یہاں شرط ہے عرفان حسین. رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی. رنگ اور نسل کی بر محمد و آل محمد صلوات. یہ مجلس لائیو گراف ایجنسی سے ریلیز ہو رہی ہے. مولاحظہ فرمائیں گے ابو ذر کنتوری صاحب کہ کربلا ہے یہ، یہاں شرط ہے عرفان حسین. رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی. جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف. جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف. دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی. دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی. اب میں گزارش گزار ہوں ایک بہترین آواز، بہترین شاعر جناب دلدار بھیکپوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بر محمد و آل محمد باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. ایک سورہ فاتحہ اب مرحومہ کے نام پڑھ دیں. باواز بلند صلوات. بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع 2-3 شعر کربلا کے حوالے سے ابھی قلب عباس صاحب سنا رہے تھے، سماعت فرمائیں. گر چاہتے ہو غم کی دوا ساتھ میں رہے. بہت رخصت سماعت فرمائیں گے. ایک ایک شعر کہ گر چاہتے ہو غم کی دوا ساتھ میں رہے. گر چاہتے ہو غم کی دوا ساتھ میں رہے. خاک
خاک در حسین صدا ساتھ میں رہے گر چاہتے ہو غم کی دوا ساتھ میں رہے خاک در حسین صدا ساتھ میں رہے. اور یہ شعر دیکھیں گے بہت ارقا سماعت فرمائیں کہ خاک صلوات پڑھے محمد والے خاک شفا کو زیر کفن اس لیے رکھو. بہت خاص سماعت ہے. خاک شفا کو زیر کفن اس لیے رکھو. ارے مرنے کے بعد کر وہ بلا ساتھ میں رہے. خاک شفا کو زیر کفن اس لیے رکھو. مرنے کے بعد کر وہ بلا ساتھ میں رہے. اور یہ شعر سب لوگوں کے لیے ہے کہ ہم پر اثر نہ ہوگی کبھی کوئی بد دعا. بہت رخا سماعت حضرات پورے لوگوں کے لیے ہے کہ ہم پر اثر نہ ہوگی کبھی کوئی بد دعا جب بنت مصطفیٰ کی دعا ساتھ میں رہے. جب بنت مصطفیٰ کی دعا ساتھ میں رہے. اور یہ شعر بہت رقا سماعت فرمائیں کہ رومال فاطمہ بھی ملا اور خلد بھی. رومال فاطمہ بھی ملا اور خلد بھی. ارے کچھ دیر حسین کے کیا ساتھ میں رہے. رومال فاطمہ بھی ملا اور خلد بھی. کچھ دیر حسین کے کیا ساتھ میں رہے. صلوات پڑھے محمد والا. اور یہ مطلب صرف دو شعر کربلا کے حوالے سے چونکہ ابھی قلب عباس صاحب نے پڑھا صرف ایک مطلب دو تین سے بہت جلدی. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کربلا میں ہے. بہت رقا سماعت ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کربلا میں ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کربلا
انسانیت کا تاج رکھا کربلا میں ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کربلا میں ہے. انسانیت کا تاج رکھا کربلا میں ہے. اور یہ میرا بہت ہی پسندیدہ شعر ہے. بہت رکھا سماتر میں کہ بہت لوگ کربلا گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں آپ لوگ کی دعاؤں سے, کہ کرب و بلا سے لوٹ کے کہتا ہے ہر مرید, کرب و بلا سے لوٹ کے کہتا ہے ہر مرید, دنیا میں غم ہے غم کی دوا کربلا میں ہے. دنیا میں غم ہے غم کی دوا کربلا میں ہے. اب بولی سکینہ راستہ کھلنا ہے شام کا, بولی سکینہ راستہ کھلنا ہے شام کا. ارے میں مطمئن ہوں میرا چچا کربلا میں ہے. میں مطمئن ہوں میرا چچا کربلا میں ہے. صلوات. جناب دلدار بھیکپوری صاحب آپ کو اشعار سنا رہے تھے. جناب بیتاب ہلوری صاحب کے 4 مصرے ملاحظہ فرمائے. قبلہ حیدر صاحب کہ ملک الموت جو پیغام قضا دیتے ہیں, ملک الموت جو پیغام قضا دیتے ہیں, ملک الموت جو پیغام قضا دیتے ہیں, میرے آقا میری سانسوں کو بڑھا دیتے ہیں. دوسرا مصرع آپ نے سنا, تیسرا اور چوتھے مصرے پہ خاص توجہ شہزی بھائی سنیے گا کہ ملک الموت جو پیغام قضا دیتے ہیں, میرے آقا میرے سانسوں کو بڑھا دیتے ہیں. نام رکھتا ہے جو بیٹی کا سکینہ کوئی. چوتھا مصرع سنیے گا, یہ بیتاب ہلوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نام رکھتا ہے جو بیٹی کا سکینہ کوئی, 2 کٹے ہاتھوں سے عباس دعا دیتے ہیں. 2 کٹے ہاتھوں سے عباس دعا دیتے ہیں. اب میں گزارش گزار ہوں, ایک مہمان شاعر سرزمین بنارس سے تشریف لائے ہیں. جناب امین رضوی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں, مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ خیبری, بر محمد و آل محمد صلوات. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر باہر نہ ہو تو تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں, ابھی اندر جگہ کافی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. دیکھیں گے 4 مصرے ہوں گا مائل بھائی کہ یہ اور بات اذیت اٹھا گئے سجاد, یہ اور بات
اذیت اٹھا گئے سجاد مگر یزید کو قیدی بنا گئے سجاد. یہ اور بات، اذیت اٹھا گئے سجاد مگر یزید کو قیدی بنا گئے سجاد. تو جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا دیکھیں گے اللہ شیر کے جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا. ارے یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد، یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد. اور 4 میں سے اور دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کہا آپ نے کیا دیتا ہے. اس کے بارے میں کہا آپ نے کیا دیتا ہے، وہ جو تقدیر زمانے کی بنا دیتا ہے، وہ جو تقدیر زمانے کی بنا دیتا ہے. اور حریت سید سجاد کی تم کیا جانو، حریت سید سجاد کی تم کیا جانو. ارے یہ وہ قیدی ہے جو حاکم کو سزا دیتا ہے. حریت سید سجاد کی تم کیا جانو، یہ وہ قیدی ہے جو حاکم کو سزا دیتا ہے. چچا چند شعر سماعت کریں گے. بتا بھائی. یہ فریضہ بھی میرا مجھ سے ادا ہو جائے، یہ فریضہ بھی میرا مجھ سے ادا ہو جائے. ذکر مادر کا کروں ذکر خدا ہو جائے. یہ فریضہ بھی میرا مجھ سے ادا ہو جائے، ذکر مادر کا کروں ذکر خدا ہو جائے. تو ہر نفس ذکر الہی میں بسر ہو سب کا. میسج ہے ایک، ہر نفس ذکر الہی میں بسر ہو سب کا. جانتا کون ہے لمحات میں کیا ہو جائے، جانتا کون ہے لمحات میں کیا ہو جائے. محل بھائی دیکھیں گے کہ باپ کے بعد دیا بچوں کو لطف پدری، باپ کے بعد دیا بچوں کو لطف پدری. مامتا ایسی کہ بچوں پہ فدا ہو جائے. باپ کے بعد دیا بچوں کو لطف پدری، مامتا ایسی کہ بچوں پہ فدا ہو جائے. اور صرف یہ کہہ کے کیا رب سے دعا، صرف یہ کہہ کے کیا رب سے دعائے اولاد. دیکھیں گے یہ شعر حضرات کہ صرف یہ کہہ کے کیا رب سے دعائے اولاد، صرف یہ کہہ کے کیا رب سے دعائے اولاد. مدرسے بھیجوں گی ایک بیٹا عطا ہو جائے. صرف یہ کہہ کے کیا رب سے دعائے اولاد. مدرسے بھیجوں گی ایک بیٹا عطا ہو جائے، مدرسے بھیجوں گی ایک بیٹا عطا ہو جائے. اور خدمت خلق بھی کی، ماں کی بھی خدمت کی قمر. خدمت خلق بھی کی، خدمت خلق بھی کی، ماں کی بھی خدمت کی قمر. ایسی اولاد سے ماں کیسے خفا ہو جائے، ایسی اولاد سے ماں کیسے خفا ہو جائے. تو ماں نے پالا ظفر عباس کو بہر مدحت، ماں نے پالا ظفر عباس کو بہر مدحت. مرثیہ خانی کا حق تاکہ ادا ہو جائے. ماں نے پالا ظفر عباس کو بہر مدحت، مرثیہ خانی کا حق تاکہ ادا ہو جائے. اور گھر میں یہ سوچ کے بنوایا عزا خانہ شہ. دیکھیں گے حضرات خاص طور سے شعر کے گھر میں یہ سوچ کے بنوایا عزا خانہ شہ. مجلس شاہ میرے گھر میں بپا ہو جائے، مجلس شاہ میرے گھر میں بپا ہو جائے. ایک جوان بیٹے کا وہ داغ لیے تھی دل پر، ایک جوان بیٹے کا وہ داغ لیے تھی دل پر. روز کہتی تھی ملاقات رضا ہو جائے. ایک جوان بیٹے کا وہ داغ لیے تھی دل پر. روز کہتی تھی ملاقات رضا ہو جائے. اور بیٹیاں روتی ہیں اب ماں نہ ملیں گی ہم کو،
بیٹیاں روتی ہیں اب ماں نہ ملیں گی ہم کو، کھولو منہ آخری دیدار ذرا ہو جائے، کھولو منہ آخری دیدار ذرا ہو جائے۔ اور پہنچی جنت میں یہ کہتے ہوئے مولا باندھی، پہنچی جنت میں یہ کہتے ہوئے مولا باندھی، یہاں بھی مجلس شاہ شہداء ہو جائے۔ پہنچی جنت میں یہ کہتے ہوئے مولا باندھی، یہاں بھی مجلس شاہ شہداء ہو جائے۔ اور کام آتی ہے فقط ماں کی دعا سب کے امین، کام آتی ہے فقط ماں کی دعا سب کے امین، عاقبت کیا ہو اگر ماں ہی خفا ہو جائے۔ مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات۔ اب ایک اور مہمان شاعر جناب روشن بنارسی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال میں مل جل کر باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ جناب روشن بنارسی صاحب آپ کے روبرو ہو رہے ہیں۔ مومنین تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ایک مہمان شاعر اور اتنے دور سے سفر طے کر کے یہاں تک تشریف لائے ہیں۔ مل جل کر باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ ملاحظہ کریں، ملاحظہ کریں۔ مجلس حسین کرتے رہو ضیاء کے لیے، مجلس حسین ارے دیں گے دعا رسول اگر آپ کیجئے، ارے تسکین فاطمہ کے لیے، مجلس حسین تسکین
فاطمہ کے لیے مجلس اسے اور اس سلسلے کا آخری شعر فرش عزا بچھائے زینب بتا گئی ارے ہوتی رہے صدا کے لیے ہوتی رہے صدا کے لیے مجلس اسے ایک مطلع اور چند شعر سلام کے ملاحظہ کر لے ایسی زمین میں قرآن سیدہ کے ورق جب بکھر گئے ملاحظہ کر لے ارے قرآن سیدہ کے ورق جب بکھر گئے صحرائے کربلا کے مقدر سنور گئے صحرا شعر ملازم صحرائے کربلا کے مقدر سنور گئے شعر ملازم ارے شبیر نے چراغ تو گل کر دیے مگر ارے پروانے ایک بھی نہ ادھر سے ادھر گئے شبیر نے چراغ تو گل کر دیے مگر پروانے ایک بھی نہ ادھر سے ادھر گئے بھی نہ ادھر سے ادھر گئے یہاں سے دو شعر ایک تسلسل سے ملاحظہ کریں ارے ساحل پہ قبضہ کر کے یہ بولا علی کا شعر یہ کا شعر اس کا ساحل پہ قبضہ کر کے یہ بولا علی کا شعر ارے دریا کا پانی روکنے والے کدھر گئے ساحل پہ قبضہ کر کے یہ بولا علی کا شعر ارے دریا کا پانی روکنے والے کدھر گئے دریا کا پانی روکنے والے کدھر گئے اور بہت نازک شعر ہے ارے سوکھی سنیے گا شعر سوکھی زبان پھرا
پانی نہ دینے والوں کے پانی اتر سوکھی زبان پھرائی جو ننھے سے ہو پہ ارے پانی نہ دینے والوں کے پانی اتر گئے پانی دینے والوں کے پانی اتر گئے. اور آخری دو شعر. پانی نہ دینے والوں کے پانی اتر گئے. ملاحظہ کیجیے. ارے بادے حسین خطبہ زینب کے وارث ارے جن کو نہ موت آئی وہ بے موت مر گئے. کو نہ موت آئی وہ بے موت مر گئے. اور آخری چیز. ارے انسان کیا فرشتے بھی اکثر ضرورتاً ارے لینے کو بھی فاطمہ زہرا کے گھر گئے. لینے کو بھی فاطمہ زہرا کے گھر. روشن بنارسی صاحب ابھی آپ کے سامنے اشعار پیش کر رہے تھے. بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بہترین شاعر، بہترین خطیب، بہترین نوحہ خان میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا جاوید اختر گوپال پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، مل جل کر باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. تنویر چین پوری صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. جو بھی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. مولانا جاوید اختر گوپال پوری صاحب آپ کے روبرو آ چکے ہیں. مل جل کر باواز بلند نعرہ صلوات. حضرات سب سے پہلے 4 مصرعے پیش کرتا ہوں. ایک مل جل کر عظمت اہل بیت اطہار پہ صلوات پڑھ لیں. 4 مصرعے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اس طرح سا ہے بے کردار بنا یا مجھ کو، اس طرح سا ہے بے کردار بنا
یا مجھ کو وقت کامی سمیت مار بنا، یا مجھ کو اس کی آغوش کو کرتا ہوں میں ہر روز سلام، جس نے سروری کا عزادار بنا، جس نے سروری کا عزادار بنا، یا مجھ کو۔ جلدی جلدی ایک مطلع اور 3-4 شعر پیش کرتا ہوں، ایک سلوات پڑھ لیں۔ بطور خاص مطلع ملاحظہ کہ دعا سے اور نہ کسی بھی دوا سے ملتا ہے، کہ دعا سے اور نہ کسی بھی دوا سے ملتا ہے، ہمیں سکون علم کی ہوا سے ملتا ہے، ہمیں سکون علم کی ہوا سے ملتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے، شعر پیش کرتا ہوں کہ زمانے بھر میں بھٹکتے رہو نہ پاؤ گے، کہ زمانے بھر میں بھٹکتے رہو نہ پاؤ گے، جنا کا راستہ فرش عزا سے ملتا ہے، جنا کا راستہ فرش عزا سے ملتا ہے۔ آخری کتیر شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ حسین آپ کا احسان ہے نمازوں پر، کہ حسین آپ کا احسان ہے نمازوں پر، سکون سجدے کو خاک شفا سے ملتا ہے، سکون سجدے کو خاک شفا۔ میں بطور خاص کہ زمین والے ہوں چاہے وہ آسمان والے، کہ زمین والے ہوں چاہے وہ آسمان والے، بھی کو رزق در سیدہ سے ملتا ہے، سبھی کو رزق در سیدہ سے ملتا ہے۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، سبھی کو رزق۔ مولانا جاوید اختر گوپال پوری صاحب آپ کے سامنے بہترین اشعار پیش کر رہے تھے۔ سارے مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات۔ اب میں گزارش گزار ہوں جناب قائم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، مل جل کر باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔
ایک صلوات پڑھیں آپ لوگ. ایک بند مرحومہ کے حوالے سے کہ نیک دل مونس و ہمدرد بھی غمخوار بھی تھیں. نیک دل مونس و ہمدرد بھی غمخوار بھی تھیں، کنبہ پرور بھی تھیں اور صاحب کردار بھی تھیں. نیک دل مونس و ہمدرد بھی غمخوار بھی تھیں، کنبہ پرور بھی تھیں اور صاحب کردار بھی تھیں. زائرہ بھی تھی نمازی بھی عزادار بھی تھی. زائرہ بھی تھی نمازی بھی عزادار بھی تھی. الفت زہرا و شبیر سے سرشار بھی تھی. الفت زہرا و شبیر سے سرشار بھی تھی. تو ایک ہی فرد میں یہ کم اتنے صفت ملتے ہیں. ایک ہی فرد میں کم اتنے صفت ملتے ہیں، اس کو ملتے ہیں جسے شاہ نجف ملتے ہیں. ایک ہی فرد میں کم اتنے صفت ملتے ہیں، ایک ہی فرد میں کم ملتے ہیں، اس کو ملتے ہیں جسے شاہ نجف ملتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں آپ. چار مصرے اور کربلا کے 72 شہداء کے حوالے سے کہ ہر ایک چہرے پہ پھولوں سی تازگی دیکھی. ہر ایک چہرے پہ پھولوں سی تازگی دیکھی. یہ اور بات ہے ہونٹوں پہ تشنگی دیکھی. یہ اور بات ہے ہونٹوں پہ تشنگی دیکھی. تو یہ کربلا کے 72 چراغ کیسے ہیں؟ یہ کربلا کے 72 چراغ کیسے ہیں؟ بجھے چراغوں میں بھی ہم نے روشنی دیکھی. یہ کربلا کے 72 چراغ کیسے ہیں؟ یہ کربلا کے 72 چراغ کیسے ہیں؟ بجھے چراغوں میں بھی ہم نے روشنی دیکھی. ایک صلوات پڑھیں آپ. صرف 4 شعر اور آخری کہ نقش ہے دل پر میرے یہ حب سرور کی لکیر. نقش ہے دل پر میرے یوں حب سرور کی لکیر. جس طرح شہپر پہ حیدر کی لکیر، جس طرح شہپر پہ ضرب تیغ حیدر کی لکیر. تو ہے یہی شرط وفا ہو جب بھی ذکر کربلا، ہو ہمارے رخ پہ بھی اشک معطر کی لکیر. ہے یہی شرط وفا ہو جب بھی ذکر کربلا، ہو ہمارے رخ پہ بھی اشک معطر کی لکیر. تو کیوں سینے سے ماتم کے نشان، شیروں کیا مٹا پائیں گے وہ سینے سے ماتم کے نشان. مٹ نہ پائی ان سے جب کعبے کے پتھر کی لکیر. کیا مٹا پائیں گے وہ سینے سے ماتم کے نشان. کیا مٹا پائیں گے وہ سینے سے ماتم کے نشان. مٹ نہ پائی ان سے جب کعبے کے پتھر کی لکیر. مٹ نہ پائی ان سے جب کعبے کے پتھر کی لکیر. آخری شعر ہے بنتے ہی رومال زہرا سیدھا جنت کو گیا. بنتے ہی رومال زہرا سیدھا جنت کو گیا. یوں بدل دی شاہ نے حر کے مقدر کی لکیر. یوں بدل دی شاہ نے حر کے مقدر کی لکیر. اب میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ استاد شاعر بزرگ شاعر جناب قیس گوپال پوری صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں. بر محمد و آل محمد صلوات. مولانا نیر امام صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. جو بھی حضرات پیچھے بیٹھے دانش بھائی تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. بر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. نیر امام صاحب تشریف لائیے. جناب قیس گوپال پوری صاحب آپ کے روبرو. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری،
بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات سب سے پہلے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کیا ہے کیا ہو جائے گی۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کیا ہے کیا ہو جائے گی۔ اب دامن شبیر چھوٹا تو فنا ہو جائے گی۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کیا ہے کیا ہو جائے گی۔ دامن شبیر چھوٹا تو فنا ہو جائے گی۔ اب فرش مجلس سے اگر بچوں نے منہ موڑا تو پھر، فرش مجلس سے اگر بچوں نے منہ موڑا تو پھر، قائدے کی قوم بھی القاعدہ ہو جائے گی۔ فرش مجلس سے اگر بچوں نے منہ موڑا تو پھر، قائدے کی قوم بھی القاعدہ ہو جائے گی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ جو مومن چاہتا ہے مجھ کو میرا مرتبہ چومے، جو مومن چاہتا ہے مجھ کو میرا مرتبہ چومے، تو وہ تابوت چومے، جھولا چومے، تازیہ چومے۔ جو مومن چاہتا ہے مجھ کو میرا مرتبہ چومے، تو وہ تابوت چومے، جھولا چومے، تازیہ چومے۔ یہ وہ فرش عزا ہے جس کو زینب نے بچھایا ہے۔ یہ وہ فرش عزا ہے جس کو زینب نے بچھایا ہے۔ قدم رکھے عزا خانے میں تو فرش عزا چومے۔ یہ وہ فرش عزا ہے جس کو زینب نے بچھایا ہے۔ قدم رکھے عزانے میں تو فرش عزا چومے۔ اور جناب قیس ان کا چومنا بھی ایک عبادت ہے۔ جناب قیس ان کا چومنا بھی ایک عبادت ہے، مگر یہ شرط ہے پہلے علم عباس کا چومے۔ مگر یہ شرط ہے پہلے علم عباس کا۔ دیکھیے 4 مصرے صرف تعزیت کے لیے کہ کیا گزرتی ہے دلوں پر جب گزر جاتی ہے ماں۔ کیا گزرتی ہے دلوں پر جب گزر جاتی ہے ماں۔ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ کیا گزر جاتی ہے دل پر جب گزر جاتی ہے ماں۔ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ چھوڑ کر روتا بلکتا قبر کی آغوش میں، چھوڑ کر روتا بلکتا قبر کی آغوش میں۔ گھر سے کیا جاتی ہے گھر ویران کر جاتی ہے ماں۔ گھر سے کیا جاتی ہے گھر ویران کر جاتی ہے ماں۔ ایک مطلع اور 3-4 سے جناب خاتون جنت کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے کہ قیس وہ نااہل کیا جانے مقام فاطمہ۔ قیس وہ نااہل کیا جانے مقام فاطمہ، جن کے مرجھاتے ہیں چہرے سن کے نام فاطمہ۔ جن کے مرجھاتے ہیں چہرے سن کے نام فاطمہ۔ آسماں والوں سے پوچھو احترام فاطمہ۔ آسماں والوں سے پوچھو احترام فاطمہ۔ باوضو ہو کر ملک لیتے ہیں نام فاطمہ۔ باوضو ہو کر
ملک لیتے ہیں نام فاطمہ باوضو ہو کر احترام ان کا کریں جبریل تو حیرت ہے کیوں احترام ان کا کریں جبریل تو حیرت ہے کیوں خود نبی کرتے رہے ہیں احترام فاطمہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ باپ کا ہمسر ہے کوئی اور نہ شوہر کا جواب باپ کا ہمسر ہے کوئی اور نہ شوہر کا جواب ایک نبی فاطمہ ہے ایک امام فاطمہ باپ کا ہمسر ہے کوئی اور نہ شوہر کا جواب ایک نبی فاطمہ ہے ایک امام فاطمہ کون لا سکتا ہے قمبر اور فضہ کا جواب کون لا سکتا ہے قمبر اور فضہ کا جواب ایک کنیز فاطمہ ہے ایک غلام فاطمہ کون لا سکتا ہے قمبر اور فضہ کا جواب ایک کنیز فاطمہ ہے ایک غلام فاطمہ یہ شعر جہاں تک آواز جا رہی ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ گھر کے آنگن میں بھی رکھیے اپنے پردے کا خیال گھر کے آنگن میں بھی رکھیے اپنے پردے کا خیال صنف نسواں کے لیے ہے یہ پیام فاطمہ گھر کے آنگن میں بھی رکھیے اپنے پردے کا خیال صنف نسواں ہے یہ پیام فاطمہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں رضا سرسوی صاحب فرماتے ہیں کہ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں مومنین ٹھیک 2 بجے دوسری مجلس اسی امام بارگاہ میں منعقد ہوگی جس میں شعراء کرام نذرانِ عقیدت بھی پیش کریں گے شعیب نوگانوی صاحب جو کافی دور سے سفر طے کر کے چھپرا تشریف لائے ہیں اس کے علاوہ مختلف شعراء کرام نذرانِ عقیدت پیش کریں گے بعدہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا غلام رسول نوری صاحب قبلہ جو کشمیر سے تشریف لائے ہیں آپ ان کو زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں تشریف لا کر کے سماعت فرمائیں ان کو اور ان کے نورانی بیان سے انشاءاللہ آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے سارے مومنین سے میری گزارش ہے کہ مجلس میں زیادہ سے زیادہ شریک پرسا ہوں غلام حاضر ہے مرحومہ کہ بلندی درجات کے لیے مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات اب میں گزار ہوں ایک مہمان شاعر جناب مائل بنارسی صاحب سے کہ مائل بنارسی صاحب تشریف لا رہے ہیں اس کے فوراً بعد خطابت کے فرائض کو انجام دیں گے حجت الاسلام والمسلمین آقائے شریعت علی جناب مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ بنارس خطاب فرمائیں گے مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات حضرات ایک سورہ فاتحہ مرحومہ کے لیے ارسال فرما دیں
नारे सलवात। मुद्रात एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ। मरहुमा से जो जितना करीब होगा उतनी आसानी से ये शेर उस तक पहुँच जाएंगे। इस फैमिली से जिसका जितना करीब से करीब जिसका रिश्ता होगा दिल का रूह का, वो उतनी आसानी से इस मतला और शेर उस तक पहुँचेगा। मुलाजा फरमाए पिंतन भाई शेर पढ़ता हूँ। एक सलवात पढ़ दे बावाज़े बुलंद। तरबियत का जो सलीका था बताया उसने, तरबियत का जो सलीका था बताया उसने, पाल कर बच्चों को परवान चढ़ाया उसने, पाल कर बच्चों को परवान चढ़ाया उसने, प्यार भी माँ का दिया बाप की शफकत भी दे, प्यार भी माँ का दिया बाप की शफकत भी दे। सोचिए कैसे दो किरदार निभाया उसने, प्यार भी माँ का दिया बाप की शफकत भी दी। सोचिए कैसे दो किरदार निभाया उसने, सोचिए कैसे दो किरदार निभाया उसने। सलवात पढ़ दें। एक मतला और एक शेर कोशिश करता हूँ कि पढ़ ले जाऊं। दास्तां दिल के औराक पर इस तरह से रकम हो गई, दास्तां दिल के औराक पर इस तरह से रकम हो गई, माँ मुतामा की याद आ गई, खुद बखुद आँख नम हो गई, माँ मुतामा की याद आ गई, खुद बखुद आँख नम हो गई। और ये शेर तमाम हर हसास तबीयत वालों की नजर करता हूँ। मुलाजा फरमाने शेर के लिए। पाक दामन के साए तले, पाक दामन के साए तले इश्क हैदर पिलाती रही, पाक दामन के साए तले इश्क हैदर पिलाती रही,
اس کی نظر کرم کا اثر زندگی محترم ہو گئی، اس کی نظر کرم کا اثر۔ اور اس کا ایک آخری شعر یہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ماں کی ممتا جو یاد آ گئی، خود بخود آنکھ نم ہو گئی۔ یہ شعر کے لیے بھی احساس شرط ہے، اگر ملاحظہ فرمائیں کہ ایک لمحہ بھی گزرا نہیں، کل سفر کی تھکن مٹی گئی۔ ایک لمحہ بھی گزرا نہیں، کل سفر کی تھکن مٹی گئی۔ در پہ ماں مسکراتی ملی، زندگی تازہ دم ہو گئی۔ در پہ ماں مسکراتی ملی۔ صلوات پڑھ دیں حضرات۔ جی اللہ ملاحظہ فرما لیں، ایک حکم ہوا ہے، اس کے ایک شعر ہو سکتا ہے اس میں آپ نے کچھ لوگوں نے سنا بھی ہو۔ میں چونکہ آج کی اس مجلس کے وسیلے سے اگر یہ شعر میرا پہنچتا ہے کچھ لوگوں تک تو شاید مجھے بھی ہوگا اور مرحومہ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ۔ اس ایک شعر پڑھنے کے لیے اس کے دو شعر اور پڑھتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ زندگی اپنی پارسا رکھیے، زندگی اپنی پارسا رکھیے، دل کو وابستہ وفا رکھیے، زندگی اپنی پارسا رکھیے۔ یہاں سے سلسلے دو تین شعر ہیں، ایک شعر کے لیے آپ کو کہ ساری دنیا یزید ہو جائے، ساری دنیا یزید ہو جائے، آپ تو دل میں کربلا رکھیے، کہ ساری دنیا یزید ہو جائے، آپ تو دل میں کربلا رکھیے، آپ تو دل میں کربلا رکھیے، اور مر کے جینا جس نے مر کے جینا سکھا دیا جس نے، اس پہ مرنے کا حوصلہ رکھیے، اس پہ مرنے کا حوصلہ رکھیے، اس پہ مرنے کا حوصلہ رکھیے۔ اور یہ شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں
کہ کوئی منصف بھلے ہی بک جائے، کوئی منصف بھلے ہی بک جائے، اپنے ہاتھوں میں فیصلہ رکھیے، اپنے ہاتھوں میں فیصلہ رکھیے۔ اب یہاں سے ایک ملاحظہ فرمائیں، آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ جو حسینی مزاج رکھتا ہے، دل میں اس کے لیے وفا رکھیے۔ جو حسینی مزاج رکھتا ہے، دل میں اس کے لیے وفا رکھیے۔ اور مجلس چاہے دل جہاں کیجے، حر کو آنے کا راستہ رکھیے۔ کہ مجلس چاہے دل جہاں کیجے، حر کو آنے کا راستہ رکھیے، حر کو آنے کا راستہ رکھیے۔ اور اپنا قد پوچھئے پیغمبر سے، اپنا قد پوچھئے پیغمبر سے، اپنا قد پوچھئے پیغمبر سے۔ جب بھی کاندھے پہ تعزیہ رکھیے، جب بھی کاندھے پہ تعزیہ رکھیے۔ مجلس چاہے دل جہاں کیجے، مجلس چاہے دل جہاں کیجے، حر کو آنے کا راستہ رکھیے۔ مومنین اکرام، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اپنے طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے بہن اور اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے۔ آپ نے والدہ مرحومہ کی مجلس میں شرکت فرمائی، جو بھی ہمارے مہمان آئے ہیں، ہم ان سبھی کے شکر گزار ہیں۔ ساتھ میں ہمارے جو شعراء اکرام تشریف لائے ہیں، کچھ شاعر حضرات تشریف لانے والے جیسے نایاب بلیاوی صاحب کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ ان کے صحت یاب کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ میں ہمارے کافی علماء اکرام بھی تشریف لانے والے تھے، لیکن ہم نے ان کو سب کو منع کیا، بھائی آپ تشریف نہیں لائیے، مگر جو ہمارے علماء اکرام تشریف لائے ہیں، جس میں قبلہ کعبہ مولانا مظاہر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، مولانا سلطان صاحب قبلہ، مولانا غلام حیدر صاحب قبلہ، ہمارے قبلہ مولانا علی امام بھائی قبلہ، ہمارے رضا بھائی مولانا عظمی صاحب، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ سب کو کامیابی عطا کرے۔ سرزمین چھپرا میں پہلی بار آنے والے ہمارے شعیب نوگامی صاحب قبلہ فرش اعضاء پہ موجود ہیں، چونکہ جناب قبلہ کعبہ ٹھیک 12:15 پہ ممبر پہ تشریف لائیں گے، چونکہ نماز ظہر کا زوال کا وقت 11:55 ہے، لہٰذا وہ نماز پڑھ کے بعد تشریف لا ہی آ رہے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے علماء بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ بھی ہمارے استاد محترم مولانا غلام رسول نوری کشمیری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ایک عرصے کے بعد چھپرا تشریف لائے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ میں ہمارے والدہ مرحومہ کی خود قسمتی ہے
کہ کشمیر سے ایسے حالات میں، جبکہ کل ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا نہیں میرے بیٹے کی والدہ کی مجلس سے مجھے جانا ہے، کتنے پہنچے. لہٰذا آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ دوسری مجلس میں وقت انشاءاللہ ٹھیک 2 بجے سورہ یاسین شروع ہوگی، اور اس کے بعد ہمارے آئے ہوئے مہمان 1-2 شعر اشعار پڑھیں گے، اس کے بعد سرکار کا خطاب ہوگا تاکہ مجلس دوسری جلدی ختم ہو جائے. آپ حضرات جو جانا چاہیں وہ جا سکتے. میں گزارش کروں گا اپنے برادرم شعیب ناگامی صاحب سے تشریف لائیے، اور مکمل کلام جو ہے وہ دوسری مجلس میں بیان فرمائیں گے، اور جب تک سرکار بھی تشریف لے آئیں گے اور ایک بلند تر صلوات پڑھیں آپ. حاضرین السلام علیکم. عزت مآب برادر محترم مولانا عطیہ حیدر صاحب قبلہ، ان کے برادران اور ان کا مکمل خانوادہ، ان کو ان کی والدہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں. اور مجھ سے قبلہ نے فرمایا تھا کہ دوسری مجلس میں پڑھنا ہے، میں وہ ذہنی طور پہ وہیں چلا گیا تھا. مزاجن فطرتن تمام مومنین کی طرح میں بھی عزادار مولا ہوں. ایک قطع پڑھتا ہوں اور ایک سلام پڑھتا ہوں، بھائی کا حکم ہے، ورنہ میں خود سے قطع پڑھ کے بیٹھ جاتا. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھتی ہوں. تعزیتی قطعات میں نے کچھ کہے ہیں وہ دوسری مجلس میں پڑھوں گا مکمل. ابھی بس ایک قطع پڑھتا ہوں اور ایک سلام پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات جس کے تصور میں کاٹ دی میں نے، حیات جس کے تصور میں کاٹ دی میں نے، ارے قضا کے بعد وہی بات ہونے والی ہے، قضا کے بعد وہی بات. پھر پڑھتا ہوں، لطف آئے گا چوتھے مصرے کا. حیات جس کے تصور میں کاٹ دی میں نے، قضا کے بعد وہی بات ہونے والی ہے. اور لحد میں بھی میرے دل پر ہے خوشی طاری، علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے. لہدی میں بھی میرے دل پر ہے خوشی طاری، علی سے میری ہونے والی ہے، علی سے میری ملاقات. مولا آپ کو سلامت رکھیں. بس میں 5 منٹ میں اسلام مکمل کرتا ہوں. آپ آواز بلند صلوات سے ذرا ساتھ دیتے. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزت افزائی میرے لیے سعادت ہے کہ یہ اپنا سبق میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں بھی. چھپرا میں پہلی بار میری حاضری ہو گئی ہے اس بہانے سے. محل بھائی مطلب پڑھ رہا ہوں، ردیف دیکھیے گا. بھائی کھلی جو مدح ہے حیدر
زبان آہستہ آہستہ کھلی جو مدیح حیدر میں زبان آہستہ آہستہ ہوئے تعمیر جنت میں مکان آہستہ آہستہ جنت میں مکان آہستہ آہستہ علماء کی موجودگی میں شعر پڑھتا ہوں کہ براق مصطفیٰ تو بڑھ رہا تھا عرش کی جانب براق مصطفیٰ تو بڑھ رہا تھا عرش کی جانب فلک پر بن رہی تھی کہکشاں آہستہ آہستہ فلک پر بن رہی تھی کہکشاں آہستہ آہستہ تمام عزاداروں کی نظر کرتا ہوں شعر میری تربت سے تاریکی ہوئی کافور لمحوں میں میری تربت سے تاریکی ہوئی کافور لمحوں میں ہوئے روشن جو ماتم کے نشان آہستہ آہستہ ہوئے روشن میری تربت سے تاریکی ہوئی تا کافور لمحوں میں ہوئے روشن جو ماتم کے نشان آہستہ آہستہ شعر ملاحظہ کیجئے علی کا نام آیا قلب مومن ہو گیا شاداں علی کا نام آیا قلب مومن ہو گیا شاداں منافق کے اٹھا دل سے دھواں آہستہ آہستہ منافق کے اٹھا دل سے دھواں آہستہ آہستہ اور عطا بھائی خصوصیت سے یہ شعر آپ کے لیے یہ خود ہی دیکھ لیجئے اربعی پر کربلا چل کر یہ خود ہی دیکھ لیجئے اربعی پر کربلا چل کر اکٹھا ہو گیا کیسے جہاں آہستہ آہستہ اکٹھا ہو گیا کیسے یہ خود ہی دیکھ لیجئے اربعی پر کربلا چل کر اکٹھا ہو گیا کیسے دھواں اکٹھا ہو گیا کیسے جہاں اکٹھا ہو گیا کیسے جہاں آہستہ آہستہ مال مجلس گریا ہے چند اشعار مصائب کو پڑھتا ہوں ملاحظہ کیجئے ردیف کہاں تک ساتھ دیتی ہے ملاحظہ کیجئے اکٹھا ہو گیا کیسے جہاں آہستہ آہستہ صلوات پڑھ دیجئے قبلہ تشریف مستعشر پڑھتے ہیں پھر بھی بآواز بلند استقبال میں پڑھ دیجئے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہم اللہم صلی
بر محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. باواز بلند نعرہ صلوات حضرات. ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے حضرات. زحمت نہ سمجھتے ایک بار اور صلوات پڑھ دیجئے بس آخری تک. ذرا گزارش ہے آپ حضرات قریب قریب آ جائیں تاکہ مستفید ہو سکیں. ذرا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. بس یہاں سے 2-3 منٹ اور ہیں بس پڑھتا ہوں. یہ خود ہی دیکھ لیجئے عربی پر کربلا چل کر اکٹھا ہو گیا کیسے جہاں. آہستہ آہستہ اکٹھا ہو گیا کیسے جہاں. آہستہ آہستہ اور کہا شبیر نے اکبر سے مڑ کر دیکھتے جاؤ. کہا شبیر نے اکبر سے مڑ کر دیکھتے جاؤ. قدم رکھو میرے کڑیل جوان. آہستہ آہستہ قدم رکھو میرے کڑیل جوان. آہستہ آہستہ اور کچھ اتنی خشک تھی کہ پیاس کا اظہار کرنے کو. ہائے کچھ اتنی خشک تھی کہ پیاس کا اظہار کرنے کو. نکالی منہ سے اصغر نے زبان. آہستہ آہستہ نکالی منہ سے اصغر نے زبان. اور سکینہ کہتی تھی ظالم بڑی تکلیف ہوتی ہے. سکینہ کہتی تھی ظالم بڑی تکلیف ہوتی ہے. اتارے شمر میری بالیاں. آہستہ آہستہ اتارے اور نہ کھل کر روتی تھی ظالم کے ڈر سے دختر سرور. نہ کھل کر روتی تھی ظالم کے ڈر سے دختر سرور. سکینہ لیتی تھی بس اس کیاں. آہستہ آہستہ اور کہا زینب سے رو کے پلتے شہنے اے پھوپھی اماں. نکلتی جا رہی ہے میری جان. آہستہ آہستہ
بلند تر صلوات پڑھیں آپ حضرات. فاتحہ. جگہ تو ہے سامنے کا ہے کہ نہیں ادھر بیٹھو, تکلیف سب کو ہو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے. معصومہ کونین جن کی کنیز تھیں, ان کے اصال ثواب کی مجلس, اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں مرنے والے کے صفات حسنہ کا عطا کیا ہے. یہ ہے آیت کا ترجمہ جو مکمل طور پہ ساری فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. اس پورے خانوادے کی عظمت کے لیے ایک فضیلتوں کا دستہ ہے, مگر خصوصی حیثیت اس آیت میں
قابل ذکر ہے جناب سیدہ کی. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. کیا خطاب ہے؟ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں ہمارے بندوں سے؟ کس چیز پر جلتے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ، اس چیز پر جسے اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اپنے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو عطا کیا، اس پر جلتے ہیں. تو سن لیں کہ ہم نے کیا کیا دیا ہے. ہم نے اس خانوادے کو قرآن مجید جیسی کتاب تھی، منصب و دانائی عطا کی، ملک عظیم اور اقتدار عطا کیا. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ حسد جلن کا مرکز 3 چیزیں بنتی ہیں، یا علم. انبیاء میں بھی تذکرہ موجود ہے قرآن میں، مگر ملک عظیم نہیں ہے. وہاں قید لگی تھی، مانگنے والے نے اپنی حیثیت اور بساط کو پیش نظر رکھ کر مانگا تھا، تو کہا تھا لا ینبغی لأحد، ایسا ملک دے دے کہ لوگوں کو سزاوار نہ ہوا ہو، لوگوں کو نہ ملا ہو. تو یہ اقتدار ملک کا ملا ہے جناب سلیمان کو، مگر وہ ملک عظیم نہیں ہے. صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا اقتدار زمین سے لے کے حیوانات، چرند پرند سب پر تھا نا. تو یوں کہوں کہ دنیا کی تمام چیزوں پہ ان کو اقتدار ملا تھا، ملک ملا تھا، حکومت ملی تھی. یہاں ملک عظیم قرار دے کر کے بتایا کہ ساری دنیا کی چیزیں تو محکوم بنے گی، آخرت کی بھی ساری نعمتیں انہی کے حصے میں ہیں. صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر. میرا موضوع پھیل جائے گا، میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کیا ہے؟ یہ سب کچھ ملا کس کو؟ ہمارے بندوں کو. ہم اپنے اللہ کے فضل سے یہ چیزیں ملی ہیں، اس پہ جلتے ہو. اب آپ معصومہ کا ذکر سننے سے پہلے 2 جملے تاکہ تبلیغ کا بھی حق ادا ہو جائے، نہ فضیلت کا حق گھٹے نہ نصیحت کا حق مٹے. پڑھیے درود محمد اور آل محمد پر. حسد کی بیماری کتنی خراب چیز ہے. حدیث نے کہا ہے جیسا آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اس مثال کے ذریعے سے یا تو یہ حدیث ہے جو آپ سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی دوستی گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھائے. اور یا پھر دوسری حدیث سن لیجئے، یہ تو واہ واہ والی تھی. اب دوسری حدیث یہ ہے کہ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد کی بیماری ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھائے. نہیں پہچانا؟ جرأت کروں تو میں کہوں کہ علی کی دوستی محبت گناہوں کو کھاتی ہے نا، اور حسد ایمان کو. ایمان ہے کیا؟ کیا محبت علی کے علاوہ ہے؟ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد. ایمان محبت علی کا نام ہے. میں حدیثیں نہیں پیش کرنا چاہتا، وقت ضائع ہوگا، ذہن خرچ ہوگا. سمیٹنا ہے گفتگو کو. عزیزو، علی کی دوستی ایمان،
علامہ قندوزی نے لکھا ہے پیغمبر نے فرمایا ہے اے علی ایمان کے 3 جز ہیں، جس نے تمہاری محبت کا زبان سے اقرار کر لیا اس کو 1 جز ایمان کا ملا، جس نے تمہاری محبت کو دل میں اتار لیا اس کو 2 جز ایمان کے ملے، اور جس نے تمہاری محبت کا اپنے اعضاء اور جوارح سے اعلان اور اظہار کیا کامل الایمان، کامل الایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت ہی ایمان ہے۔ اب ہوشیار رہو علی کے چاہنے والوں، حدیث نے کہا ہے کہ علی کی محبت ایمان، اور حدیث نے کہا ہے کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اس بیماری سے بچنا، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ بس ایک اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جملے کو ادا کر چکا میں، تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہوشیار رہو، یہ بیماری بہت خطرناک ہے۔ اچھا، یہ مردوں سے مخصوص نہیں ہے، عورتوں سے مخصوص نہیں ہے۔ جانے کیوں یہ بات مردوں کی زبان پر ہے کہ حسد کا مادہ عورتوں میں زیادہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کیا ایسا ہے؟ جواب کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ یہ بات کہی کس نے ہے؟ کسی عورت نے کہی ہوتی تو سند مانی جاتی، مرد کہہ رہا ہے عورت کے لیے تو کہے کے لیے قابل قبول ہوگی بات ہے نا۔ مرد کہتے ہیں کہ عورتوں میں بیماری زیادہ ہوتی ہے حسد کی، نہیں، دونوں میں برابر سے ہوتی ہے، برابر سے یہ بیماری دونوں میں ہے، مگر کہنے کا موقع کیوں ملا مردوں کو؟ یہ بات کہی گئی ہے تو کچھ تو ہے اس کے تہ میں، توجہ کریں گے، کچھ ہے اس کی تہ میں۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ مرد ہے صنف قوی، عورت ہے صنف نازک۔ صنف قوی مرد اپنے حسد کو چھپائے رہ جاتا ہے، صنف نازک چھپا نہیں پاتی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ مل کر کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ بہرحال یہ تو ایک پیغام تھا، ایک نصیحت تھی، لیکن آئیے اس آیے کریمہ کی روشنی میں تفسیر سن لیجئے، تفصیل سن لیجئے کہ مرکزی حیثیت اس آیت کی معصومہ کونین کی ہے کہ نہیں۔ میں نے پڑھا ہے تفسیر میں، عورتوں کی ایک کانفرنس جمی اور ایک عورت فخر کر رہی تھی، کون ہے میرے جیسا؟ کیا ہوتا ہے موضوع آپ بھی جانتے ہیں عورتوں کا، میرا خاندان ایسا، میرے شوہر نامدار ایسے، میرے بچے ایسے، یہ ساری چیزیں موضوع بنتی ہیں کہ نہیں؟ ایک عورت کا دوسری عورت کھڑی ہو گئی، میرے جیسا کون ہے؟ اس نے بیان کرنا شروع کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ اسی کانفرنس میں عورتوں کی، جہاں یہ سب بحث ہو رہی تھی، فخر ہو رہا تھا، اسی کانفرنس میں جناب سیدہ آ گئی۔ نام آیا ہے تو صلوات پڑھ لیجیے۔ روایت ہے جیسے ہی جناب سیدہ پہنچی ساری عورتیں چپ ہو گئیں، جیسے ہی معصومہ کونین پہنچی ساری عورتیں چپ ہو گئیں۔ خدا برا کرے حسد کا، مجھے نام نہیں معلوم، صلوات پڑھیے دوہرا لو۔ روایت نے جتنا کہا ہے اتنا سنا دوں۔
جلنے والی سے حسد کرنے والی سے چپ نہ رہا گیا. پہلے تو وہ قریش کی عورتوں کی طرف مڑی. ذرا لہجہ دیکھیے اور تاریخ سنیے. قریش کی عورتوں کی طرف مڑ کر اس نے کہا قریش کی عورتوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک عورت آ گئی تم سب چپ ہو گئی. اس کے جواب میں ساری عورتوں نے اجماع کر کے کہا کیا کہہ رہی ہے یہ نہیں دیکھتی کون آ گیا؟ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد. نہیں ابھی بات تمام نہیں ہوئی جلن کی. جب فضیلت پر اجماع ہو گیا تو حسد کی چنگاری اور بھڑکی. اب بس نہیں چلا عورتوں سے تو مڑ گئی جناب سیدہ کی طرف. لہجہ نہیں بدلا. قریش کی عورتوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اب جب مڑی جناب سیدہ کی طرف تو لہجہ نہیں بدلا. آواز وہی ہے اے بنی ہاشم کی عورت تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ساری سیادت اپنے گھر میں سمیٹ لی. ساری سیادت اپنے گھر میں. باپ ہے تو سید الانبیاء، شوہر ہے تو سید العرب، بچے ہیں تو سیدہ شباب اہل جنہ. تم خود سیدت النساء العالمین بن گئی. نہیں غور کیا آپ نے کہے پہ جلن ہوتی ہے. خود سب سارا سمیٹ لی. باپ انبیاء کا سردار، شوہر عرب کا سردار، بچے جوانان جنت کا سردار. تم ساری عورتوں کے سردار بن گئی. ساری سیادت سمیٹ لی. اب بتائیے اس حسد اور جلن کا جناب سیدہ جواب کیا دیں؟ عزیزو یہی قیمتی ہے، اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے. جب کہنے والی نے یہ کہا تو جناب سیدہ نے اور کچھ نہیں کہا، اسی آیت کی تلاوت کی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کیا لوگ جلتے ہیں اس چیز پر جسے اللہ نے اپنے فضل کے طور پہ عطا کیا ہے؟ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ ابراہیم الکتاب. اب خطرناک منزل ہے. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ ابراہیم الکتاب. ہم نے اس نسل کو، اس ذریت کو قرآن مجید جیسی کتاب دی ہے. ذرا توجہ فرمائیں گے. کیا پلٹ کے کہنے کا حق نہیں تھا مخالف کو کہ قرآن تمہارے باپ کو ملا ہے کہ تم کو ملا ہے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے. اگر حقیقت نہ ہوتی تو پلٹ کے کہنے والی کہہ دیتی کہ قرآن تمہارے باپ کو ملا ہے. تم سے کیا مطلب ہے اس سے؟ تم کیوں فخر کر رہی ہو؟ لیکن مخالف کا خاموش ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید جیسے نبی کو اللہ نے دیا ہے ویسے ہی آل نبی کو دیا ہے. درود پڑھیے محمد اور آل محمد. نہیں اب یہاں آپ ذرا سے چونکیں گے کہ میں نے کیا بات کہی ہے. جس سے بھی پوچھئے قرآن کس کو ملا ہے؟ ہر کلمہ پڑھنے والا کہے گا ہمارے نبی کو ملا ہے قرآن مجید. اور میں نے کیا کہا ہے؟ جیسے اللہ نے نبی کو دیا ہے ویسے ہی اللہ نے آل محمد کو بھی دیا ہے. مشکل سے حلق سے بات اترے گی نا، جو چیز رچ بس گئی دماغ میں. اپنی کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، اگر سمجھ گئے تو کیا کہنا، ورنہ میری اصلاح کیجئے گا. توجہ کریں گے. قرآن مجید کے سلسلے میں 3 لفظیں چن لیجئے مسئلہ حل ہو جائے. قرآن مجید کے بارے میں 3 لفظیں
اترا کس پر، ملا کس کو، وارث کون؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ اترا کس پر؟ ہمارا بھی یقین اور عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف ہمارا عقیدہ نہیں بن سکتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ بس ایک بندے پہ اترا، ہمارے نبی پہ اترا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین لے کے قرآن نازل ہوئے آپ کے دل پر ہے نبی۔ قلبکم نہیں ہے، جمع نہیں ہے، علی قلبکا واحد ضمیر۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے علی عبدہ، ایک بندے پر، اپنے عباد پہ نہیں، بندوں پہ نہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو ہمارا مستحکم عقیدہ ہے کہ قرآن اترا ہے تنہا نبی پہ۔ اب بات آئی ملنے کی، تو قدرت کہہ رہی ہے ہم نے پورے خاندان کو قرآن دیا ہے، آل ابراہیم کو، اس نسل کو دیا ہے، اس خانوادے کو دیا ہے۔ تو دینے والا کہہ رہا ہے ہم نے پورے خاندان کو دیا ہے، ہم کہیں کہ نہیں بس نبی کو دیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، ہے نا؟ پورے خانوادے کو قرآن مجید اللہ جہاں اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ نزول کا تذکرہ ہے، اترنے کا تذکرہ ہے، تو واحد کی ضمیر، واحد کی لفظ، بس ایک، اور دینے کی بات آئی تو پورا خاندان، نسل ابراہیم۔ نئی بات سمجھ میں آئی تو بچوں کے سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں۔ ایک انجمن نے نوحہ پڑھا، مجھے پسند آ گیا، میں نے سیکریٹری کو بلایا، کچھ جیب سے نکال کر انعام دے دیا، رقم دے دی، اور وہ رقم بٹ گئی ممبروں میں انجمن کی۔ اب جس کے ہاتھ میں بھی ہو، آپ جس سے چاہیے پوچھئے کس نے آپ کو دیا، وہ بھی کہہ رہا ہے مولانا آئے تھے دے گئے انعام، وہ بھی کہہ رہا ہے مولانا آئے تھے دے گئے۔ اب کیسے فیصلہ ہو؟ کہا چلو مولانا ہی سے پوچھیں۔ تو اب بھیڑ لگ گئی دروازے پر، اور احترام بھی مولانا صاحب کا ہے۔ کہا ایک ایک آدمی اندر آنا۔ ایک ممبر آیا، آپ نے دیا ہے حضور ان کو؟ ہاں بھائی میں نے دیا ہے۔ دوسرے کو بلایا، ہاں میں نے دیا ہے۔ تیسرے کو بلایا، ہاں میں نے دیا ہے۔ اب میں کہہ بھی رہا ہوں ہاں میں نے دیا ہے۔ جو پہلو میں ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، جو پہلو میں ہر وقت رہتے تھے، انہوں نے کہا مولانا اب آج سے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے سر پہ امامہ اور اتنا بڑا جھوٹ، آپ نے کہاں سب کو دیا ہے؟ آپ نے تو فلاں کو دیا ہے۔ نہیں غور کیا؟ اب مسکرا کر کے جواب کیا دیا جائے گا؟ بھائی سیکریٹری کو وسیلہ بنایا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم نے پورے خانوادے کو دیا ہے، اتارا ہے نبی پر۔ کہا جا رہا ہے ہم نے اس خاندان کو دیا۔ یہی مثال سامنے رکھیے تو مسئلہ حل ہوگا۔ معصوموں کی انجمن میں جو سیکریٹری تھا اس کو دے کر کے آج سب کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ چلیے اس بحث لمبی ہو جائے گی، اس بحث کو
समेटते हुए उतरा किस पर, दिया किसको, वारिस कौन। तब एक एक लफ्ज में मसला तमाम कर दूं। उतरा तन्हा नबी पर, मिला नबी को मैं उनकी आल के हर एक को। वारिस कौन, तन्हा आले मोहम्मद, नहीं पहचाना। मिला तन्हा नबी, उतरा तन्हा नबी पर, मिला नबी को मैं उनकी आल के। वारिस तन्हा आले मोहम्मद, सिलसिला तमाम हुआ। कैसे साबित तन्हा आले मोहम्मद वारिस? भाई समझ में यूं ही आ जाना चाहिए कि कुरान जब उतरा है नबी पर, तो नबी खुद तो अपने वारिस बनेंगे नहीं। जो मरेगा उससे विरासत आएगी ना। तो नबी पे तो उतरा है, तो नबी तो वारिस बनेंगे नहीं। अब नबी के बाद जो होगा वही तो वारिस बनेगा। अरे भाई कुरान वाज़ेह तो कर दे वो कौन लोग हैं। तो आवाज दी सुम्मा औरसनल किताबल लदीना इस्तफैना मिन इबादिना, आयत के तर्जुमे पर अरबाब इल्म गौर फरमाएं। सुम्मा औरसनल किताबल लदीना, कुरान मजीद का हमने फिर वारिस बनाया किसको, अल्लज़ीना इस्तफैना मिन इबादिना, अपने बंदों में से उन बंदों को वारिस बनाया जिनको हमने मुस्तफा बनाया। एक फिक्रा कह रहा हूं, अल्लज़ीना इस्तफैना, उन्हीं को वारिस बनाया है जो हैं मुस्तफा। सब के सब मुस्तफा हैं। तुम्हें इसी पे कुल्हन है कि हदीस कह रही है कि सब के सब मोहम्मद। हमसे सुन लो, हदीस कह रही है सब मोहम्मद, कुरान कह रहा है सब मुस्तफा। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले। अल्लज़ीना इस्तफैना मिन इबादिना, उन्हीं को दिया है जिन लोगों को हमने मुस्तफा बनाया। तो एक मुस्तफा नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब फिर एक बात और कह के आगे बढ़ जाऊं अजीजों। मासूमा का जिक्र मकसूद है और जिक्र तो हो ही रहा है मासूमा का। हो सकता है कि कोई ये सोचे कि भाई क्यों आप इतरत को शामिल कर रहे हैं। हमने कहा खानदान एक आदमी को तो कहते नहीं। तो जवाब में कहा जा सकता है कि उम्मत का लक़ब भी तो एक आदमी के लिए नहीं होता। और इसी कुरान में कल इब्राहीम अकेले थे, काना उम्मतन, उम्मत का लक़ब मिला ना। उनकी आज़मतें थीं कि अकेले थे उम्मत। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। उनकी जलालत और अज़मत का तकाज़ा था कि उनको अकेले उम्मत का लक़ब अल्लाह ने दिया। तो क्या इब्राहीम अपनी अज़मतों की बिना पर उम्मत का लक़ब ले सकते हैं? और फ़ख्र इब्राहीम अपनी अज़मतों के साथ ज़ुर्रियत खानवादे का मिस्ताक नहीं बन सकते। अकेले हैं, खानदान है। जैसे इब्राहीम अकेले हैं, उम्मत है, वैसे नबी अपनी अज़मतों के बिना पर अकेले हैं मगर खानदान का लक़ब है उनके लिए। मैं मान तो लेता, जाहिर है कि अज़मत पैगम्बर से किसको इनकार है, मगर कुरान की आयत ने मानने नहीं दिया। अरबाब नज़र कुरान की इसी आयत ने मुझे मानने नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि कलाम बलीग वो है, बलागत का तकाजा ये है कि कम लफ्ज़ों में बात पूरी हो जाए, है ना। लफ्ज़ें दोहराई ना जाए, बात पूरी हो जाए।
کیا کہا قرآن نے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وملکا عظیما. نہیں، آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، قرآن اور حکمت منصب. لیکن جب ملک عظیم کی بات آئی تو آتینا کی لفظ دہرائی اللہ نے. بلاغت کا تقاضا ہے کہ کم لفظوں میں بات کہی جائے. کہہ دیا تھا ہم نے ان کو قرآن دیا ہے، منصب دیا ہے، ملک عظیم دیا. ایک ہی آتینا میں سب ہوتا، لیکن آتینا ہم ملک عظیما. میرے مالک یہ لفظ دہرائی کیوں آتینا کی؟ کا شبہ کو مٹانے کے لیے. یہ نہ سمجھنا کہ ایک نبی کو میں نے قرآن دیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ایک کو دیا ہے. اتارا تو ایک کو، ضمیر آتینا ہو کی رکھی، قلبکا کی رکھی، لیکن جب دیا تو اس وقت کیا کہا؟ آتینا ہم. نہیں غور کیا ارباب نظر؟ اب یہ نہیں کہا کہ آتینا ہو. جس کو ہم نے، جس پر اتارا ہے قرآن اسی کو دیا ہے قرآن مجید. نہیں، آتینا ہم، جس کو ہم نے منصب دیا، جس کو ہم نے قرآن دیا ہے، انہی لوگوں کو ہم نے ملک عظیم کا مالک بنایا. اب ہم کی ضمیر جمع کی ہے، واحد کی نہیں. کس کو قرآن ملا؟ ایک جماعت ہے جس کو قرآن ملا. میرے مالک ہم کیسے پہچانے کہ وہ ہم کا مجمع کون ہے؟ کہا ہم پہچانوائیں گے، چادر کے نیچے اکٹھا ہونے دو، ہم بتائیں گے. صلوات پڑھیے محمد. یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. کس کو اللہ نے قرآن مجید دیا ہے؟ پہچاننا ہے وہ ہم کی جماعت کون ہے. تو آؤ چادر کے نیچے پہچان لو. جس نے کہا ہے کہ ہم نے انہی لوگوں کو قرآن دیا ہے، اسی خدا نے خود ہی اعلان کیا، ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. وہ جماعت کون ہے جسے قرآن ملا ہے؟ فاطمہ ہیں اور ان کے باپ ہیں اور ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. بس زیادہ بات کو نہیں پھیلانا ہے، ذہنوں کو جگانا تھا کہ قرآن مجید کے سلسلے میں یہ باور کرنا چاہیے کہ قرآن جیسے ملا ہے نبی کو، اسی طرح سے آل نبی کو بھی ملا ہے. اترا ہے نبی پر، ملا ہے سب کو. مل کے درود پڑھیے محمد. مرکزی حیثیت جناب سیدہ کی ہے. قرآن ہدن للمتقین، ہدایت ہے نا سب کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے لیے ہدایت. تو مرد کبھی بیٹا ہوگا، کبھی باپ بنے گا، کبھی شوہر بنے گا، کبھی باپ بنے گا. تو اب یہ ہدایت سب کے لیے ہے نا. بیٹوں کو بھی ہدایت چاہیے، شوہروں کو بھی، باپ کو بھی. مردوں کی ہدایت کے لیے جو ہدایت کے مرکز اور نمونے بنے، ان کو دنیا میں پہچان لیا. کہاں پہچانا؟ ایک ایک موضوع وقت چاہیے. کہاں پہچانا؟ کہا جتنے تاریخ میں طاقت کے میدان سجے تھے، ہر میدان کے فاتح کا نام علی. جی، جتنے بھی میدان سجے، ہر میدان کے فاتح کا نام علی.
ایک میدان اسلام کی تاریخ میں ایسا سجا جو طاقت کا میدان نہیں تھا، کس کا مذہب بہتر، صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد، توجہ کریں گا، کس کا مذہب بہتر؟ مباہلہ جسے کہے ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مذہب بہتر ہے، اسلام کہہ رہا ہے ہمارا مذہب بہتر، بہتری کیسے ثابت ہوگی؟ بھائی دین، توجہ، دین قانون زندگی کے مجموعے کا نام ہے، اور قانون مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے، بیٹوں کو بھی، شوہروں کو بھی، باپ کو بھی، بیٹیوں کو بھی اسلامی قانون چاہیے، بیویوں کو بھی چاہیے نمونہ، ماں کو بھی چاہیے۔ اور مباہلہ ہے مذہب کس کا بہتر؟ اگر یہاں قانون میں نقص رہ گیا تو مذہب بہتر نہیں ہوا۔ تو چلیے مردوں کی نمائندگی کے لیے مباہلے میں آ گئے، بچوں نے کہا ہمیں چاہیے سیرت، شہزادوں نے آواز دی آؤ مباہلے میں ہم بیٹے بن کے موجود ہیں، نمونہ لے لو۔ شوہروں نے کہا ہمیں چاہیے نمونہ، مولا نے آواز دی آؤ مباہلے میں ہم نمائندہ بن کے آئے ہیں۔ باپ نے مانگا سیرت، نبی آواز دیں گے ہم باپ کو سیرت دینے کے لیے موجود ہیں مباہلے میں، تو بیٹوں کو بھی مل گئی سیرت، شوہروں کو بھی نمونہ مل گیا، باپ کو بھی مل گیا، عورتوں کا مسئلہ تو مردوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ عورتوں میں آئی ہے اکیلی فاطمہ، عام لفظ استعمال کروں کہ اب ایک ذات ہے نچون میں پڑے گی، لڑکیاں کہیں گے ہمیں چاہیے، بیویاں کہیں گی ہمیں چاہیے، مائیں آواز دیں گے ہمیں چاہیے، اکیلی فاطمہ کس کس کو دیں؟ قدرت نے کہا ایک اکیلی فاطمہ مرکز بنے گی قانون کا، ایک اکیلی فاطمہ۔ ارے بیٹیوں تمہیں نمونہ چاہیے، فاطمہ آواز دیں گے آؤ میں نبی کی بیٹی بن کے مباہلہ میں آئی ہوں۔ بیویوں تمہیں چاہیے سیرت، آؤ مباہلے میں علی کی بیوی بن کے آئی ہوں نمونہ دینے کے لیے، حسنین کی ماں بن کے آئی ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ہو گئی بات مکمل۔ اب یہ میرا جملہ ہے الگ سے کہ طاقت کے ہر میدان کے فاتح کا نام علی ہے، اور مذہب کی نمائندگی میں مباہلے کی فاتح کا نام فاطمہ ہے۔ نہ علی، نہ نبی، نہ حسن، نہ حسین۔ یہ میں اپنی جرات کر رہا ہوں، قابل قبول ہو نہ ہو اللہ جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے لیے نمونے ہیں نا۔ اکیلی فاطمہ کیسے فاتح؟ میں کہوں گا اچھا تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو فاطمہ کو مباہلے سے الگ کر لو، اب نبی سے کہو دیں باپ کو نمونہ، پوچھا جائے گا نا آپ کس کے باپ؟ علی سے کہیے دیں شوہروں کو نمونہ، سوال اٹھے گا نا کہ آپ کس کے شوہر ہیں؟ شہزادوں سے کہیے کہ دیں نمونہ بیٹوں کو، سوال اٹھے گا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ اگر فاطمہ نہ ہو تو نہ باپ کو نمونہ ملے گا، نہ شوہر کو نمونہ ملے گا، نہ بچوں کو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ذرا مل کے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد۔ تو کیوں نہ کہیں کہ مباہلے کی فاتح تنہا فاطمہ ہیں؟ بہرحال عظمت معصومہ کونین، بس بہت پڑھ لیا میں نے اپنے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے۔ اب کیا کیا جائے، زمانہ بدلتا ہے تو مزاج بدل جاتا ہے۔ قصیدے میں والد نے کہا تھا کہ زمانہ بدلا نہیں ہے ہرگز،
مزاج بدلا ہے آدمی کا. صلوات پڑھی محمد امت کا. یہ تو کہاوت ہے کہ زمانہ بدلا ہے. زمانہ تو اسی طریقے سے جیسے رات ہوتی تھی رات ہے, جیسے دن ہوتا تھا دن ہے, جیسے گھڑیاں تھیں وہ گھڑیاں. مزاج آدمی اپنا بدلتا رہتا ہے, ڈاما ڈول ہوتا ہوگا. یہ میں شعراء پہ تنقید مقصود نہیں ہے, خدا خواستہ ثواب کا کام ہے, لیکن بس اتنا کہنا ہے کہ کل ہماری مجلسوں میں کوئی شاعر تاریخ کہہ کے پڑھتا تھا, بس قصیدہ نہیں پڑھتا تھا. سلام نوحہ نہیں, مجلسوں میں عیسال صاحب کی مجلس میں عشقانی میں تاریخ پڑھی جاتی تھی. وہ بدلا پھر تاریخ سے نظم تعزیت, اور نظم تعزیت سے بھرپور قصیدہ خوانی. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر, تو وقت سب تمام ہو جاتا ہے. صحیح طریقہ آدمی ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, کتنا کیسے پڑھیں کیا کریں, اور پھر کوئی مشکل موضوع چھیڑا جائے وہ اور مشکل ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر, توجہ کریں گے. بات تمام کر دی, میں نے بات تمام کر دی, اپنے فریضے کی ادائیگی کر دی میں نے. عزیزو, معصومہ کونین صنف نسواں کے لیے تنہا مرکز ہیں قانون کا, تنہا مرکز ہیں قانون کا. میں مال مجلس کی طرف آ رہا ہوں. فضائل میں نے تمام کر دیے وقت کے اعتبار سے, لیکن ارباب قدر مسئلہ کیا ہے؟ عورت 3 حصوں میں بٹی ہے, کبھی بیٹی, کبھی بیوی, کبھی ماں. اور صنف نسواں کے لیے تنہا نمونہ جناب سیدہ. میں ہر قسم کی تفصیل میں جاؤں تو مجلسیں چاہیے کہ بیٹی کی حیثیت سے کیا کیا خدمتیں کی, بیوی کی حیثیت سے کیا کیا امور انجام دیے ہیں, ماں کی حیثیت سے. میں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آل مجلس کے لیے ایک فقرہ کہوں گا. میرے چاہنے والوں عزیزوں, کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مولا کے گھر میں آنے کے بعد بیوی پہ, شہزادی پہ, بیوی پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے رہے. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ مولا کے گھر میں آنے کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. بیٹی کی حیثیت سے باپ کے گھر میں بھی امتحان پر امتحان ہوتا رہا بیوی کا. دے لیے مجلس, مال مجلس کے لیے گریہ کر لیجئے, چند باتیں سن لیجئے. زیارت میں یوں ہی تو نہیں کہا گیا ہے شہزادی کی کہ اللہ نے قبل اس کے کہ آپ کو پیدا کرے آزما لیا ہے اور آپ ہر امتحان میں کامل مکمل اتری ہے. یہ فقرہ زیارت کا ہے مفہوم جو میں پیش کر رہا ہوں کہ پیدائش کے پہلے اللہ نے آزمایا, امتحان بیوی کا لیا ہے, اور اللہ نے سند بخشی ہے پیدائش کے پہلے کہ آپ کا امتحان لے لیا, آپ ہر امتحان میں کامیاب تھیں, پورا کر دکھایا آپ نے.
وہی وجود کے بعد سامنے چیزیں آتی رہیں. باپ کے گھر میں بھی بیٹی کی حیثیت سے جب گزر کیا ہے اس وقت بھی بیوی پہ بڑے مصائب ٹوٹے ہیں. میں نفسیاتی فقرہ کہتا ہوں انشاءاللہ آپ دیدہ ہوں گے. آپ سنیں. خدا نہ کرے باپ کے آنے کی آہٹ محسوس ہو دروازے پر, اور خدا نہ کرے کوئی بیٹی دوڑ کے جائے دروازہ کھولے تو دیکھے میرا باپ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے. ہائے سیدہ, میدان تبلیغ میں نبی نے اتنے پتھر کھائے کہ پورا جسم لہو سے ڈوبا ہوا. یہ فاطمہ ہی کا جگر تھا کہ مرہم پٹی کر کے پھر اسلام کی خدمت کے لیے آمادہ کر دیتی تھی. لیکن یہ کوئی معمولی امتحان کم سنی کا نہیں ہے بیٹی کے لیے. رونے والوں دوڑ کے جاتی تھی. تاریخ روایت میں یہی ہے کہ دوڑ کے جاتی تھی دروازہ کھولنے. اور کیوں نہ دوڑ کے جاتی؟ اس لیے کہ دیکھ چکی تھی کہ میدان تبلیغ میں پتھر کھا کے زخمی ہو کر میرا بابا آیا ہے, دروازے پر زیادہ انتظار کی زحمت نہ ہو. دوڑ کے گئی, دروازہ کھولا, باپ کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھا, کلیجے پہ پتھر رکھا, صبر کی سل رکھی, لے کے آئیں. اور پہلا سبق جو بیٹی کی حیثیت سے دیا ہے وہ سن لو. بڑا تاریخی فقرہ ہے یہ تاریخ میں, روایت میں, کہ لے کے آئیں باپ کو, بٹھالا زخمی باپ کو. پہلی خدمت جو چھوٹی سی بظاہر ہے وہ بڑا پیغام ہے اس کے اندر. پہلی خدمت یہ کی ہے کہ پاؤں کے موزے اتارے. نہیں ابھی متوجہ ہوئے آپ؟ اولاد والوں کتنا ہی تھکا ہوا باپ آئے, اگر بیٹی بڑھ کے پاؤں کے موزے اتارنے لگے تو فوراً تھکن کا احساس مٹ جاتا ہے. فاطمہ نے اس انداز میں تبلیغ کی ہے کہ دنیا پہچانے کے بیٹیوں کا فریضہ کیا ہے باپ کے لیے. موزے اتارے اور اس کے بعد آپ سن رہے ہیں مائل ہوئے رونے پر. سن لیجئے, لوٹا لگن لے کے آ گئی تشت, اور باپ کے زخم دھونے بیٹھ گئی. اللہ اللہ, کون بیٹی یہ خدمت کرے گی, برداشت کرے گی؟ روایت کا جملہ ہے رونے والوں کہ زخم دھوتے دھوتے ایک مرتبہ آواز دی, یا علی یا علی, آئیے یہ اتنا گہرا گھاؤ ہے زخم ہے کہ مجھ سے اکیلے نہیں دھویا جا سکتا. میرا مولا پانی ڈالتا جاتا تھا, بی بی زخم دھو رہی تھی. اللہ اللہ, کم سنی میں یہ امتحان, یہ آزمائش کوئی معمولی نہ تھی. البتہ دل اتنا چاہا کہ ہاتھ جوڑ کر کہوں, بی بی یقیناً کم سنی میں بڑا سخت امتحان آپ کا ہوا ہے, مگر بی بی آپ کو دنیا نے اتنا موقع تو دے دیا کہ آپ نے اپنے بابا کے زخم دھو لیے. ذرا کربلا میں آ جائیے, ایک بچی ہے جس کے سامنے باپ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا. ہائے سکینہ, بابا کے زخم بھی تو نہ دھو سکی. جزاکم ربکم
بیٹی کی حیثیت سے ایک تاریخ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بیوی کی حیثیت سے کیا کا سلسلہ ہے تاریخ میں، وہ سب اپنی جگہ پہ. میں مصائب کی منزل میں ہوں، فضائل کی باتیں نہیں چھوڑ رہا ہوں. بیوی کی حیثیت سے بیوی نے جو خدمت کی ہے اور جو امتحان دیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. رونے والوں، پہلو پہ دروازہ گرایا جا چکا ہے، پسلیاں چور ہو چکی ہیں، بچہ شکم کا شہید ہو چکا ہے. اب سوچو کہ ایسے میں بیوی کا کیا عالم رہا ہوگا. لیکن ایک مرتبہ جو دست آنکھ کو ندر لانا دشمن گھر میں آئے اور علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے لے کے چلے. بیوی کی آنکھ کو لی دیکھا وارث کے گلے میں رسی. رونے والوں، بیوی نے اپنے پہلو کا درد بھلا دیا، وارث کو بچانے کے لیے گھر سے نکل پڑی. پھر مجھے ایک جملہ کہنے دو بیوی کی حیثیت سے تبلیغ کا. غور کر لینا کنیزان سیدہ، سن لیں. نکلی ہے اس عالم میں کہ پہلو ٹوٹا ہوا ہے، پسلیاں چور ہیں، بچہ شہید ہو چکا ہے، وارث کے گلے میں رسی دیکھی. میں نے فقرہ کہا ہے کہ اپنے پہلو کا درد بھلا دیا، مگر بیویوں اس عالم میں بھی شہزادی نے اپنے پہلو کا درد بھلایا، اسلام کا پردہ نہیں بھلایا. نکلی تو آواز دیتی ہوئی سر پہ چادر ڈال کر خلو ابوالحسن، علی کو چھوڑو ورنہ ابھی سربراہ نہ ہوتی. نمونہ ہے نا شہزادی کی مرکزی حیثیت. بیٹی کی حیثیت سے سن لی، بیوی کی حیثیت سے تاریخ سن لی، ماں کی حیثیت سے. بس اسی کو چند جملے سنیے، مجلس تمام کر دوں. شہزادی نے ماں کی سیرت کا نمونہ نرالا یہ پیش کیا ہے کہ جس کی ماں نہیں تھی، بیٹی تھی، اس کو بھی ماں کی سیرت اس طریقے سے پیش کی کہ باپ بھی بیٹی کو اپنی ماں کہنے لگا. اللہ اکبر. فاطمہ تو ام ابیہ سنا ہے نا، یہ لقب بیوی کا خاص ہے. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہاں پر دو جملے وضاحت کے لیے کہوں گا. وہ کون سی شفقت تھی جو ماں سے ملتی ہے اور بیٹی نے دی ہے نبی کو. نبی کا فرمان ہے، نبی جانے کیا کیا شفقتیں ملی ہیں کس طرح سے. لیکن تاریخ میں میں نے ڈھونڈا تو ایک نمونہ مجھے ملا. رونے والوں، خندق میں نبی اور آل نبی پہ 3 دن کا فاقہ ہے. یہ تو سنا ہی ہوگا کہ خندق کھولنے کے وقت نبی نے پتھر باندھ لیا تھا پیٹ پہ، مگر اس پر غور نہیں کیا رونے کے لیے کہ کیوں پتھر باندھا تھا. 3 دن کا فاقہ تھا.
جھک کر کے خندق کھودتے تو آتے ایٹھتی اور رکاوٹ پیدا ہوتی. دین کی خدمت میں خلل نہ پڑے میرے نبی نے پتھر باندھ کے خندق کھودی. 3 دن کا فاقہ ہے. تیسرے دن کسی نے ایک روٹی بی بی کے پاس بھیج دی. روایت کہتی ہے کہ شہزادی نے روٹی کے ٹکڑے کیے. سنو گے؟ روٹی کے ٹکڑے کیے اور آواز دی بیٹا حسن قریب آؤ. روایت کو اگر یہیں تو دیکھا جائے تو کہنے کو دل چاہتا ہے بی بی ہمارے گھروں کا دستور یہ ہے کہ چھوٹے کا پاکا پہلے توڑا جاتا ہے. حسین کو پہلے آواز دیے حسن کو کیوں بلا رہی ہے؟ لیکن آواز پر جب امام حسن آئے تو روٹی کا ایک ٹکڑا امام حسن کے ہاتھ میں رکھ کے دیکھیے کیا شفقت ماں کی نمایاں ہو رہی ہے. بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے کہا میرے لال تیرا نانا 3 دن کے پاکے سے ہے. پہلے نانا کا پاکا توڑا تب آ کے اپنا پاکا توڑنا. ایسی شفقت جب ملے تو کیوں نہ نبی کہے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ تو ایک اس لقب کے لیے میں نے ذرا سا وضاحت کر دی تاکہ ذہن روشن ہو. مگر میں تتمہ کلام میں مجلس کو تمام کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچو جس کی ماں نہیں تھی فاطمہ اس کو جب ایسی شفقتیں دے رہی ہے تو جن کی واقعی ماں فاطمہ ان بچوں کو کیسی شفقتیں دی ہیں فاطمہ نے کون جانے. ایک بندے کفن ٹوٹنے کی بات نہیں ہے. رونے کے لیے صرف ایک بات کہوں گا اور مجلس تمام. رونے والوں سنا ہے نا روایت میں کہ بی بی نے مولا کو بلا کے اپنے لیے کچھ وصیتیں کی تھی. وصیتوں میں بہت سی چیزیں ہیں نا. رات کے پردے میں اٹھائیے گا, دشمنوں کو آنے نہ دیے گا جنازے پر. ہم بیان کرتے ہیں, رو لیتے ہیں مصیبت پہ, مظلومیت پہ, لیکن ایک فقرہ یہ عجیب و غریب ہے جو بی بی نے کہا تھا یا علی آپ مجھے غسل دیجئے گا, آپ مجھے اولود کیجئے گا, آپ مجھے کفن پہنائیے گا. نہیں رونے والوں وصیت تو ہے مگر دل چاہ ہاتھ جوڑ کر شہزادی سے کہوں بی بی ہمارے گھروں کا دستور ہے کہ مرد کو مرد غسل دیتے ہیں, عورت کو عورت غسل دیتی. شریعت کا قانون بھی ہے مماثل ہونا چاہیے. وہ میرے عزیزوں سن لو, دل چاہتا ہاتھ جوڑ کر بی بی سے کہوں بی بی کیا آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو آپ کو غسل دے سکے؟ جب نہیں بی بی کہے خدا رکھے 2 بیٹیاں موجود ہیں, پالنے والیاں ہیں, پھر بی بی آپ مولا سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ ختم دعا مجلس تمام. بی بی آپ پھر کیوں وصیت کر رہی ہیں علی سے؟ برداشت کر سکو تو سن لو جواب. عجب نہیں شہزادی کہیں ابھی نہ پوچھو کہ میں نے کیوں وصیت کی ہے, ابھی نہ پوچھو میں نے کیوں وصیت کی ہے. جب وصیت کے مطابق علی غسل دیں گے تو پتہ چل جائے گا میں نے کیوں کہا. رونے والوں غسل دیتے دیتے میرا مولا چیخ مار کر رونے لگا. سنتے رہتے ہیں آپ, روتے رہتے ہیں. مولا سے جب پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا صابر کوئی نہیں, یہ اس طرح سے چیخ مار کر آپ کبھی نہیں روئے, کیوں رونے لگے؟ جواب آپ سنتے ہیں. مولا نے کہا
فاطمہ کا ٹوٹا پہلو مجھ سے دیکھا نہ جا سکا، بس میں مجلس پڑھ چکا، رو لو رونے والوں رو لو۔ اب میری شہزادی نے کیوں وصیت دی تھی سنو گے؟ شہزادی کی ممتا نے سوچا ہوگا جب علی کے جیسا بہادر برداشت نہ کرے گا تو زینب دیکھے گی تو کیا حال ہوگا۔ میں کوئی سوچ کیسے، اے علی آپ مجھے غسل دیجئے، آپ مجھے کفن پہنائیے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پالنے والے تو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو اسلام کے لیے آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ بنانا، عیب اور رسوائی کا سبب نہ قرار دینا۔ پالنے والے مرحومہ کو جوار معصوم کونین میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے پسماندگان کو صبر کرامت فرما۔ ماں کا سایہ اٹھ جانا کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے، ان سب کو سکون عطا کر پالنے والے معصومہ کو آخرت کی بلندیوں میں جگہ عنایت فرما، بیوی کا پہلو عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا حالات حاضرہ میں ہر بلا سے ہر مومن کو محفوظ رکھنا، جو بیمار انہیں صحت عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصرین میں سے قرار دینا۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب، مجلس کا ثواب، اور جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ السلام علیکم مولاي ابا عبد الله، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم وعلی آبائک السبت وابنائک الارباب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم الحیات یا سفینۃ النجات، علیکہ وعلا جل اللہ تعالی فرجک وسخر اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من امانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا لیتنا کنا معکم فاخلف۔